الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض احباب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مولانا صاحب جامعہ اشرفیہ اور ان کی برانچوں میں حج اور عمرہ کی تربیت کے پروگرام جاری ہیں، لیکن وہ محدود ہیں۔ اگر ہم یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تمام احباب کو حج عمرہ کے فضائل مسائل بیان کر دیں تو نہ یہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے اندر بھی حجاج کرام کے لیے مفید ہوں گے۔ تو مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی اور اس میں یہ وجہ بھی میرے سامنے آئی کہ مجھے بھی اللہ جل شانہ ان حجاج اور معتمرین کی دعاؤں لینے کا اللہ مجھے وسیلہ اور ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے میں اصلاحی بیان سے ہٹ کر اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں سے جو حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے مسائل بیان کروں گا، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ نیت اور ارادہ کر لیں، اللہ جل شانہ ان کو نیت پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ عازمین حج میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اس سال آپ کو اپنے فضل و کرم سے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد حرمین شریف پہنچ کر اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے قدموں سے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ یہ وہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ وہاں کی حاضری بغیر اللہ کے خاص فضل کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنا ہی صاحب ثروت اور باوسائل کیوں نہ ہو۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان بنیادوں پر تعمیر نو کریں جن پر ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور پھر طوفان نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا یا منہدم ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اسی جگہ دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب آپ کھڑے ہو کر آواز دیں کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، اس کی زیارت اور حج کے لیے آؤ۔
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے مولا کریم میری آواز پہنچے گی کہاں تک؟ حق تعالی نے فرمایا میرے خلیل آواز دینا آپ کا کام ہے اور اسے اپنے مخلوق کے کان تک پہنچانا میرا کام ہے، آپ آواز تو دیجیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر جب یہ آواز دی کہ اے لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اس کی زیارت اور حج کے لیے پہنچو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز روئے زمین کے تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچائی، اور جو بچے شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے کانوں تک، اور جو روح عالم ارواح میں تھی ان کے کانوں تک پہنچائی۔ اس آواز کو سن کر جس نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک حج نصیب ہوا، جس نے 2 بار کیا، جس نے 10 بار کہا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنے ہی حج نصیب ہوئے۔ یہ دنیا کے بت کدے میں پہلا یہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ اللہ جل شانہ ایک ایک حاجی کے حج کو، عمرے کو اور زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے۔ تمام حجاج کرام سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو، ساری امت کو اور ہم سبوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ www.darsequran.com